السلام علیکم ناظرین تاریخ کا پہلا عجیب و غریب لمحہ سامنے آیا ہے کہ جب یو اے ای کی اتحاد ایئر لائن نے پہلی دفعہ اسرائیل کی فلائٹ لی ہے۔ یہ ایک کارگو پلین تھا جو فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان لے کر گیا۔ چونکہ نہ تو غزہ کی پٹی اور نہ ہی ویسٹ بینک کسی جگہ پر بھی فلسطینیوں کا اپنا کوئی فضائی اڈہ نہیں ہے، اور جتنے بھی طیارے استعمال ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں کہ فلسطین جانے کے لیے اسرائیل کے ذریعے جانا ہوتا ہے۔ یہ طیارہ اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، لیکن اگر صورتحال صرف یہیں تک رہتی تو ہضم بھی ہو سکتی تھی کہ اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ شاید عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ناظرین، ڈینی ڈینن جو کہ اسرائیل کے یونائٹڈ نیشنز میں سفیر ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج یو اے ای کی جانب سے پہلا کارگو طیارہ آیا ہے اور عنقریب یو اے ای کی جانب سے پیسنجر فلائٹس بھی اسرائیل کے لیے شروع ہونے والی ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے اگر اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے، پاکستان سمجھتا ہے کہ اسرائیلیوں نے باہر سے آ کر فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ لیکن بہت عرصے سے یہ افواہیں چل رہی تھیں اور خبریں آ رہی تھیں کہ سعودی عرب، یو اے ای، بحرین وغیرہ اسرائیل سے بیک چینل تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ تقریباً ایک ہفتہ پہلے جب ٹائمز آف اسرائیل نے خبر بریک کی کہ بحرین، کویت اور یو اے ای نے اسرائیل سے مدد مانگی ہے، اور یو اے ای کے ہائی آفیشل ٹاپ رینک شاہی خاندان کے ایک فرد کا علاج بھی اسرائیل میں کیا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے شیبا میڈیکل سینٹر میں کیا جا رہا ہے، جو کہ دنیا کا 9واں بہترین اور اسرائیل کا نمبر 1 بہترین ہسپتال ہے، جسے یہ عنقریب دنیا کا نمبر 1 ہسپتال ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ریسرچ ہوتی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے کہا ہے کہ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کورونا کے علاج کے لیے ہمارے ملک میں آئیں، یو اے ای میں آئیں، بحرین میں آئیں، کویت میں آئیں، اور وہاں پر آ کر مکمل سسٹم لگائیں تاکہ لوگوں کو کورونا سے نجات ملے۔ آپ کے پاس دعا ہے، آپ علاج کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کی طرف نہیں دیکھتے، نہ ہی چین، روس اور امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ ہم صرف اسرائیل سے مدد چاہتے ہیں۔ اس پورے انکشاف کے بعد نہ تو کسی عرب ملک کی جانب سے اس کی تردید آئی، اور خاموشی بھی رضامندی ہی سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ سارا کچھ منصوبہ بندی سے کیا ہے کہ پہلے یہ آرٹیکل لکھا گیا، پوری دنیا کے اندر خبر گئی کہ یو اے ای تعلقات بڑھا رہا ہے، اور اس کے بعد یو اے ای کا شاہی خاندان اسرائیل کا خفیہ دورہ کر کے وہاں علاج کروا رہا ہے۔ اس کے بعد اتحاد ایئر لائن کی جانب سے ایک تاریخی فلائٹ گئی، اور پھر اسرائیل کے سفیر نے جو بات کی، اس کے بعد جو اسرائیل میں مختلف یہودی ربی ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے عرب دنیا کے 6 میں سے 5 ممالک کے ساتھ معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ اب وہ ہمیں تسلیم کریں گی اور پھر فلائٹس ڈائریکٹ چلا کریں گی، اور اس کے بعد اعلانیہ آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر گئے اور اس کے فوری بعد وہ الریاض سے سیدھے اسرائیل گئے، تو اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ سے کہا تھا کہ آج میری حسرت پوری ہوئی، لیکن یہ ابھی ادھوری ہے۔ آج بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ سعودی عرب سے ڈائریکٹ فلائٹ اسرائیل آئی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ وقت بھی آ جائے کہ اسرائیل سے ڈائریکٹ فلائٹ سعودی عرب جایا کرے۔ تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ وقت بھی جلد آ جائے گا۔ اس کے بعد اسرائیل نے پاکستان کو بہت سے لوگوں کی جانب سے پیغام بھیجا، بہت ساری کمپنیوں کے سی ای اوز کے ذریعے، دوسرے ممالک کے سفیروں کے ذریعے۔ خاص طور پر جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے تو اس وقت سے کہا گیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ تو پاکستان کے اندر اسرائیل کا دفاع کرنے والے لوگوں کو ایک پیغام بھیجا گیا کہ آپ کام کریں، تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ صرف ایک ڈیبیٹ یعنی بحث شروع کروا دیں۔ اور اس کے بعد پاکستان میں اس حوالے سے بحث شروع کروا دی گئی، اور بڑے زور و شور سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فوائد بیان کیے جانے لگے۔ یہاں پر میڈیا ان کے زیر اثر ہے، بیوروکریٹ ان کے زیر اثر ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ان کے انڈر ہیں، اور انہوں نے یہ بحث شروع کروا دی تھی۔ اب یہ 6 عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ساتھ ہی یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب پاکستان کو تسلیم کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔
آپ نے تو کہا تھا کہ عرب ممالک کی وجہ سے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور اب تو یہ جواز بھی ختم ہو گیا، لہٰذا اب آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور پھر پاکستان کے میڈیا میں ایک بحث چل جائے گی کہ ٹھیک ہے اب عربوں نے تسلیم کر لیا ہے تو ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں کہ اب اسرائیل کو تسلیم کروانے کی طرف پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔